کون سا؟ ربیع ثانی کا ہو یا ربیع الاخر کا ہو، یہ مہینے میں ایک واقعہ ہوا ہے اور آپ کو معلوم ہوگا، شاید معلوم ہوگا، ایک بہت بڑے عالم ربانی کا ہو، فیض سبحانی کا ہو، ایک بہت زبردست کا ہو، حافظ کا ہو، قاری کا ہو، عالم کا ہو، ولی کا ہو، صوفی کا ہو، کتب کا ہو، ابدال کا ہو، ایک بہت بڑی شخصیت، پیران پیر، عالم ربانی، فیض سبحانی، غوث پاک، بولو شیخ عبد القادر، نام سنا ہے؟ ہاں یا نہیں؟ جنہوں نے نام سنا ذرا ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ۔ اور ولیوں سے تو محبت کرتے ہیں نا، یعنی ہاں یا نہیں؟ نہیں ذرا بلند آواز سے بولو تو سمجھ میں آوے، بولو ولیوں سے محبت کرتے ہیں نا۔ اور یہ ولی کا نام سنا، اسی مہینے میں، یہ ربیع الثانی کا ہو، ربیع الاخر کا ہو، اسی میں ان کا وصال ہوا۔ اور یہ کون تھے؟ ان کو غوث اعظم بھی کہتے ہیں، ان کو غوث پاک کہتے ہیں۔ ارے یہ بہت اونچے مقام کے عالم ربانی۔ آپ کو معلوم ہے انہوں نے بغداد کی جامع مسجد میں عشاء کی نماز پڑھائی۔ کون سی؟ بغداد کی جامع مسجد میں عشاء کی نماز پڑھائی، ماشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھائی، امام تھے۔ نماز پڑھانے کے بعد اور سنت و نوافل کے بعد اچانک پیچھے کی طرف مڑے اور کہا میرے بڑے بیٹے عبد الوہاب کہاں ہیں؟ ان کے بڑے بیٹے کا نام، آواز نہیں آ رہی، بولو نا، بڑے بیٹے کا نام کہاں؟ میرے بڑے بیٹے عبد الوہاب کا ہے۔ تو کسی نے مسجد میں کہا کہ حضرت وہ یہی کہیں ہوں گے، کیونکہ ابھی آپ کے پیچھے ہی انہوں نے سنت و نوافل پڑھی ہے، وہ یہی کہیں ہوں گے، آپ فکر نہ کریں۔ تو کہا نہیں، جلدی جلدی کوئی بھی جائے اور میرے بڑے بیٹے عبد الوہاب کو بلا کر لائے۔ اب عبد الوہاب کو بلا کر لائے۔ جب بڑے بیٹے آئے، بڑے بیٹے ماشاءاللہ بالکل جوان آئے، کہا ابا کیا ہوا؟ آپ نے اچانک کیوں بلایا؟ میں نے تو عشاء کی نماز آپ کے پیچھے ہی پڑھی، آپ نے اچانک کیوں بلایا؟ سننا، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آخری نماز پڑھا چکا ہوں، اب فجر کی نماز میں تمہارے درمیان میں نہیں رہوں گا۔ تو بڑے بیٹے وہ ہمارے جیسا ابا سے محبت میں کمی نہیں تھی، ابا کے گلے لگ گئے، ابا آپ کیا کہہ رہے ہو ابا؟ مطلب آج رات کو آپ اللہ کے پاس جاؤ گے، اللہ کی رحمت میں جاؤ گے، اللہ کے آغوش میں جاؤ گے؟ ابا آپ نے سوچا ہم بھلے پڑھیں گے مگر یتیم ہو جائیں گے۔ ارے ابا پورا بغداد یتیم ہو جائے گا، ارے پورا بغداد آپ سے علم کا فیض حاصل کرتا ہے، ابا آپ کیسے چلے جاؤ گے؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا جب اس کا بلاوا آتا ہے تو پھر روکنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا کہ بیٹے جاؤ اپنے سب بھائی بہنوں کو بلا لو، اپنے سب بھائی بہنوں کو بلا لو۔ اب یہ سب ملا کر بھائی بہن یہ وہ سب ملا کر 40، بولو کتنے؟ ساتھ میں بولو گے کتنے؟ تو یہ عبد الوہاب، شیخ عبد الوہاب یعنی پیران پیر کے بڑے بیٹے گئے، سب کو بلا کر لائے۔ کہا ابا سب آ گئے، سب کو مسجد کے پیچھے والے گراؤنڈ میں سب کو جمع کر دیا، مسجد کے پیچھے والے آنگن میں سب کو جمع کر دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو میں ابا ہوں، 40 کے 40 میرے بیٹے بیٹیاں جمع ہو گئی ہے، سب کو ساتھ میں مت بھیجنا، ایک ایک کو بھیجنا، آج یہ تمہارا ابا نصیحت نہیں کرنے والا، کیونکہ میں جا رہا ہوں اس لیے میں سب کو وصیت کروں گا، نصیحت نہیں کروں گا، بولو کیا کروں گا؟ وصیت کروں گا۔ چلو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، کتنے آ گئے کل ملا کر؟ جب 40 چلے گئے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے گھر میں مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ مسواک کیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، سلام پھیرا، قبلے کی طرف رخ کیا اور کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کو پیارے ہو گئے، بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا ان کے وصال یہی مہینے میں جو کچھ ہوا وہ اسی مہینے میں ہوا۔ ان کے وصال کے 1 2 3 دن کے بعد، بولو 1 2 یا 3 دن کے بعد، وہ بڑے بیٹے جو تھے نا، کیا نام بڑے بیٹے کا نام میں نے بتایا آپ کو، کیا نام؟ شیخ عبد الوہاب۔ انہوں نے سب کو جمع کیا، اپنے بھائیوں کو بہنوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو ابا مرحوم اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کی رحمت میں گئے، اللہ کے آغوش میں گئے، اور انہوں نے سب کو الگ الگ بلا کر وصیت کی ہے۔ سب لوگ اپنی اپنی وصیت بتاؤ تاکہ ہم ایک بڑے دیوار پر ہم ساری وصیتوں کو لکھ دیں تاکہ پتہ چلے کہ میرے ابا گئے اور 40 وصیت کر کے گئے۔ تو سب بھائی بہن سب تھے، کہنے لگے پہلے تو آپ کو بلایا تھا، آپ بتاؤ نا آپ کو کیا وصیت کی؟ کیا نام ان کا بڑے بیٹے کا؟ شیخ عبد الوہاب نے جب اپنی وصیت بتائی تو سب نے رونا شروع کیا۔ کہا کیوں روتے ہو؟ کہا ہم سب کو بھی یہی وصیت کی، یعنی مطلب سب کو کتنی وصیت کی؟ نہیں بولو نا کتنی وصیت کی؟ تو کسی نے کہا ابا نے کیوں تکلیف اٹھائی؟
ارے سب کو ایک ساتھ میں اکٹھا بلا لیتے اور ایک ساتھ میں ہی سب کو وصیت کر لیتے. جب ایک ہی وصیت کرنا ہے تو علیحدہ علیحدہ سب کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بڑے بیٹے شیخ عبد الوہاب نے جواب دیا، نہ، ہمارے ابا بہت عقل والے تھے، بہت دانشمند تھے، وہ اللہ کے ولی تھے. انہیں معلوم تھا کہ میرے 40 بچے اور معلوم نہیں کوئی کون سے گاؤں میں جائے گا، آگے چل کر کوئی دیہات میں جائے گا، کوئی قریہ میں جائے گا، کوئی بستی میں جائے گا، کوئی علاقے میں جائے گا، کوئی شہر میں جائے گا. ابا نے ایک وصیت کی تاکہ میرا بیٹا بیٹی جہاں بھی جائے ایک وصیت کو ڈنگے کی چوٹ پر سمجھائے، کیونکہ وصیت ایسی ہے کہ یہ ہے تو جنت ہے ورنہ جہنم ہے. سوچو وصیت کتنی اونچی ہوگی. وہ ہے تو نہیں بولو نا، وہ ہے تو اور نہیں ہے تو کیا وصیت تھی؟ دھرم پور والے سنیں گے سب لوگ انشاءاللہ. نہیں بولو سنیں گے انشاءاللہ. میں پہلی بات ہی کر رہا ہوں، کرنے دھرنے والا کون؟ کیا وصیت کی پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی؟ بولو شیخ عبد القادر. کیا وصیت کی؟ یا بنی یا بنی یا بنی التوحید التوحید تدخل الجنت بسلام آمنین. پیران پیر شیخ عبد القادر بولو جیلانی رحمت اللہ علیہ نے وصیت کی. اس میں پہلی وصیت تو آپ کو سمجھ میں آئے گا عربی میں، یا بنیا یا بنیا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے. اصل وصیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، التوحید التوحید. علماء کرام نے لکھا، شیخ عبد القادر جیلانی نے وصیت فرمائی، التوحید التوحید، لا الہ الا اللہ کو دل میں جما دو اور لا الہ الا اللہ کو پورے عالم میں پھیلا دو. یہ دو کام کر لو، اطمینان کے ساتھ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو کون کون تیار ہے وصیت پہ عمل کرنے کے لیے؟ لا الہ الا اللہ. کیا فرمایا؟ التوحید التوحید، ایک اللہ، لا الہ الا اللہ کو دل میں جما دو، لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرا دو. تم لا الہ الا اللہ توحید، اللہ ایک ہی ہے، اس پر محنت کرتے جاؤ گے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو میرے دھرم پور والے ساتھ میں بولے نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اور صحیح میں جو اللہ کا ہو جائے نا، وہ ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا. جیسا ابھی قاری شمساد نے جو بتایا، اگر ایمان مضبوط ہے تو کوئی ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. لیکن ایمان مضبوط نہیں ہے، توحید مضبوط ہے. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، دیکھو یہ میں بیان کر رہا ہوں اور کئی سالوں سے بیان کر رہا ہوں. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں جب بیان ہوتا تھا نا، مولانا عاقل صاحب، اس زمانے میں بیان ہوتا تو کرسی ورسی نہیں ہوتی تھی. ایک ایسا بڑا لکڑے کا ایک ٹپائی جیسی رکھی جاتی تھی. اگر کوئی جوان بیان کرنے والا آتا تو اسی پر کھڑے ہو کے بیان کرے، اور اگر کوئی بوڑھا آوے تو اس پر بیٹھ کر بیان کرے. اور اس زمانے میں مائک سسٹم تو تھا نہیں، تو بیان کا طریقہ ایسا ہوتا کہ بیچ میں ایک شخص ہوتا، یہ بیان کرنے والا بیان کرے، وہ بیچ والا کھڑے ہو کر پیچھے والوں کو پہنچائے، پھر وہ پیچھے والوں کو پہنچائے، پھر وہ پیچھے والوں کو پہنچائے. بیان آدھے گھنٹے کا ہو مگر 4 گھنٹے تک بیٹھنا پڑے، کیونکہ مجمع جب تک بیان نہ سنے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی جوانی میں آئے اور وہ جو لکڑے کا ٹپائی رکھا تھا اس پر کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہوئے تو دیکھا سامنے ایک شخص کھڑے، کہا بیٹھ جاؤ. کہا حضرت کیسے بیٹھ جاؤں؟ آپ جو بولیں گے مجھے بات پہنچانی ہے. کہا کون پہنچائے گا؟ کہا میں پیچھے پہنچاؤں گا. کہا پھر پیچھے؟ کہا پیچھے ایک اور شخص کھڑا، وہ اور پیچھے بات پہنچائے گا. اس کے پیچھے ایک اور شخص کھڑا. اور انہوں نے کیا کہا معلوم؟ کہ پیران پیر آپ کو معلوم نہیں، آپ پہلی مرتبہ بیان کرنے آئے ہو، 30,000 کا مجمع ہے، پہاڑ کے پیچھے 10,000 اور پہاڑ کے آگے، تو آواز تو پہنچانی پڑے گی نا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھروسہ کس پر؟ کیا فرمایا؟ فرمایا میں اللہ کے واسطے آیا ہوں، اللہ کے واسطے آیا ہوں اور اللہ کی باتیں بتانے آیا ہوں. تو جو اللہ نے مجھے یہاں بلایا وہی اللہ میری آواز کو کنارے تک پہنچا دے گا. بولو سبحان اللہ. اور جب آپ کا بیان مکمل ہوا، جو پہاڑ کے پیچھے بیٹھے گئے وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے بیان کی آواز ہمارے کان سے ایسے ٹکراتی تھی کہ ایسا لگتا تھا ہم پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے میرے پیارو ولیوں سے محبت اور لا الہ. آپ کو ایک بات بتاؤں گا، آپ کو بہت تعجب ہوگا. یہ میں بیان کر رہا ہوں، ہاں بولو نا، کر رہا ہوں نا. ارے ہاں بولو نا. یہ تو اس میں اب بارش آ جائے، اگر بارش آ جائے سیدھی بات ہے، بولو نا کیا ہوگا؟ تھوڑے لوگ ادھر، تھوڑے لوگ
उधर होगा कि, अरे हाँ या नहीं बोलो, होगा कि नहीं होगा? हमारे मौलाना आकिल भी थोड़ा इधर उधर हो जाएंगे और कोई कहेगा भी अरे कारी अहमद अली को तो आपने दावत दी। ऐसा भाई भीगने दे, उसको भीगने दे, मेरे को तो घर पे जाना कि नहीं जाना। एक ये फितरी है कि अगर कोई बड़े से बड़ा बयान करने वाला हो और मजमे में कहीं से आवाज आ जाए या मजमे में बारिश आ जाए तो मजमा इधर उधर हो जाता। अब एक मरतबा पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इसी तरह वो तख्ते पर आ गए और आपने बयान करना शुरू किया और दरमियान में बारिश आ गई। अब थोड़े इधर होने लगे, थोड़े उधर होने लगे। अरे कोई भी बयान करने वाला कहता मोहतरम हजरात बैठ जाओ, अरे दोस्तों बुजुर्गों बैठ जाओ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी को नहीं कहा कि बैठो, आपने दोनों हाथ उठाकर कहा अल्लाह तेरे वास्ते बयान करता और तू ही तेरे बंदों को भगाता है। अल्लाह बयान किसके लिए कर रहा हूं? अल्लाह तेरे वास्ते, तेरी बातें, मदीने वाले मुस्तफा की बातें सुना रहा हूं और अल्लाह तू ही तेरे बंदों को भगा रहा है। बस रो रो कर कहा अल्लाह ये कैसा मामला, मैं कोई दौलत कमाने नहीं आया, मैं कोई शोहरत कमाने नहीं आया, मैं कोई सरबत और जमीन के वास्ते नहीं आया। अल्लाह तेरी बातें, मुस्तफा की बातें मैं पहुंचाऊं और अल्लाह तू सबको भगा दे। बोलो बारिश, बोलो बारिश नहीं रुकी, बारिश नहीं रुकी। आपने इतना कहा, दाईं तरफ धूमधाम मूसलाधार बारिश हो रही है, बाईं तरफ बारिश हो रही है, पहाड़ के पीछे बारिश हो रही है, जहां हजरत बैठे उनके पीछे बारिश हो रही है, मगर जहां मजमा बैठा है पानी का एक कतरा भी नहीं आता और गैब से आवाज आती है अब्दुल कादिर मैं आसमान से रहमत बरसाता, तू जमीन पर रहमत बरसा रहा है। ये है पीराने पीर। बोलो कौन? अभी ये महीना मैंने मौलाना शेख अब्दुल कादिर जिलानी पर इतना पढ़ा, तब धर्मपुर वाले 30 साल के बाद बुला में तो क्या क्या बोला, वरना कारी शमशाद बेटा आराम से 4 घंटे तक बोलता रहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी पर। लेकिन मेरे को लगता आप सब लोगों को नाम तो सुना है ना, पीराने पीर, आलिम रब्बानी, फैज़ सुभानी, गौस पाक। बोलो शेख अब्दुल कादिर। और एक बात आपको बताऊं, आपकी बात कैसी ठोस होगी, कैसी मजबूत होगी आपकी बात। जो आपने कहा ना तौहीद तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा, आपकी बात इतनी ठोस होगी क्योंकि आप बयान नहीं करते थे। बोलो आप बयान, अभी आप कहोगे बयान तो किया ना, बयान पहले नहीं करते थे, वो तो ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। हमारे नबी ने पूछा अब्दुल कादिर मेरे उम्मती क्यों बयान क्यों नहीं करते हो, लोगों को मसले मसाइल क्यों नहीं बताते हो, अरे लोगों में दावत की जरूरत है, तबलीग की जरूरत है, आप बयान क्यों नहीं करते? तो पीराने पीर ने ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया यहाँ 300-400 उलमा है, अब मेरी क्या जरूरत है इनको बयान करने की, सब लोग बयान कर रहे। हमारे आका साहब ने फरमाया आओ अब्दुल कादिर आगे आओ। ख्वाब में आगे बुलाए, फिर कहा अपना मुंह मुबारक खोलो। पीराने पीर ने अपना मुंह मुबारक खोला। हमारे नबी ने 7 टाइम 7 मरतबा अपना थूक मुबारक इनके मुंह में रखा और कहा जाओ अब्दुल कादिर बयान करो, जबान तुम्हारी होगी, बरकते मोहम्मद की होगी। बोलो सल्लल्लाहु। तो आपकी बात पक्की होगी कि नहीं होगी? हाँ या ना? ये धर्मपुर वाले मोहब्बत नहीं करते शेख अब्दुल कादिर जी, करते मोहब्बत करते? नहीं बोलो ना करते, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक मामला होता है मौलाना अकील साहब, और सबको बता रहा हूँ, हमारे गुजरात में एक ऐलान होता है गौस पाक का दामन। बोलो नहीं, आप लोग भी बोलो ना गौस पाक का दामन। एक मरतबा हमारी बिल्डिंग के नीचे, इमारत के नीचे, जहाँ मैं सूरत में रहता हूँ गुजरात में, वहाँ नीचे कुछ लोग चिल्ला रहे थे गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो मैं अपनी खिड़की पर गया और मैंने भी चिल्लाना शुरू किया, हाँ गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, अजमेर वाले बाबा का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो दौड़ते दौड़ते मेरी बीवी आई, क्या कर रहे हो? नाजिम साहब ऐसा होता है, आई बीवी आई, क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं जो बोलता हूँ तू भी बोल। तो कहा क्या बोलना? मैंने कहा बोल गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पूरे धर्मपुर वालों को, सारे उलमा के बीच में कसम खाकर कहता हूँ गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। इतना प्यारा जुमला है कि गौस पाक का दामन खत्म होता है, मुस्तफा का दामन शुरू होता है, मुस्तफा का दामन मुकम्मल होता है, जन्नतुल फिरदौस में दाखिला हो जाता है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना, एक मर्तबा बोल दो ना, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर।
اب پورا مجمع ساتھ میں بولے غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ اجمیر والے بابا کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحیح بول رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو؟ کون کون صحیح بول رہا ہے ذرا ہاتھ اوپر کر کے؟ میں پہلی مرتبہ نا تھوڑا ڈاؤٹ ہو جاتا ہے، سب صحیح بول رہے ہیں نا؟ اور شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت کیا ہے؟ لا الہ، نہیں بولو نا لا الہ۔ جب مولانا یہ سب صحیح بول رہے ہیں، صحیح بول رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں پھر بولو نا غوث پاک کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، آواز نہیں آ رہی، غوث پاک کا دامن، نہیں چھوڑیں گے۔ غوث پاک کے ابا کا نام؟ کیسا ٹائر پنچر ہوا ناظم صاحب۔ اچھا ایک بات مولانا عاقل، ایک بات آپ علماء کو نہیں، ان میں سے کوئی بھی اپنی بیوی کے پاس جاوے، بیان ختم ہوئے پھر ابھی نہیں، بیان ختم ہوئے جاوے اور بیوی کو جا کے یوں بولے ارے یار بتا نا تیرے ابا کا نام کیا، تیرے باپ کا نام بتا نا، بولے گا کوئی ایسا؟ تیرے ابا کا نام بتا، اور اگر بولا تو یعنی بولا تو کیا ہوگا؟ لگاؤ 10 سال ہمارے نکاح کو ہو گئے، ہمارے گھر میں 2 3 بچے آ گئے، ابھی تک تم کو میرا ابا کا نام نہیں معلوم ہے۔ ارے رونا دھونا لڑائی جھگڑا، ارے 10 سال نکاح ہو گئے تو بیوی کے ابا کا نام بھولے تو گھر میں لڑائی جھگڑا ہوئے، اور 20 سال سے چلاتے گئے غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو شرم نہیں آتی ہنستے ہوئے کہ ابا کا نام نہیں معلوم؟ اس کا مطلب ہے کہ خود دال میں کالا ہے۔ ساتھ میں بولو نا غوث پاک کا دامن، ابا کا نام، چلو میں آج بتا دیتا ہوں آپ کو، ابا کا نام شیخ موسیٰ ابو صالح، بولو شیخ موسیٰ، اصل نام تو یہی ہے شیخ موسیٰ، اور پھر بعد میں یہ نام ابو صالح۔ چلو ابا کا نام آپ نے نہیں بتایا، میں دھرم پور والے کیا بولوں آپ کو، کسی نے بھی نہیں بتایا، چلو ان کے دادا کا نام بتا دو نا۔ اب یہ سوچتے ہوں گے مولانا سے بڑا پاؤلی کون، ابا کا نہیں معلوم تو دادا کا پوچھ رہا؟ نہیں بولو نا، محبت کرتے ہیں کہ صرف ایسی فارمالٹی؟ چلو محبت کرتے ہیں اور ان کی وصیت تو یاد رہے گی، بولو نا لا الہ، نہیں بولو نا لا الہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے ابا کا نام میں نے آپ کو بتایا، بولو شیخ موسیٰ ابو صالح، ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ، ان کے ابا کا نام شیخ یحییٰ الزاہد، ان کے ابا کا نام شیخ محمد، ان کے ابا کا نام شیخ داؤد، ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ ثانی، ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ الثانی، ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ الجون، ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ المثنی، ان کے ابا کا نام شیخ الحسن المثنی، ان کے ابا کا نام حضرت حسن، اور ان کے ابا کا نام شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کاش میرے پیارو، یہ تو میری ابھی پہلی بات شروع ہوئی ہے۔ بھائی اس میں آواز دو دیجئے، مائک والا، کہاں سو گئے آپ؟ کیا ہوا بھائی؟ بھائی دیکھو یہ بچی کس کی ہے، اعلان کر دو، نام کے ساتھ اعلان کر دو۔ بچی کا نام بولو۔ بھائی ایک بچی مشفق کی بیٹی گنا باری کی گیندا باری سہانا، ان کے والد صاحب اگر آپ ہماری آواز سن رہے ہیں تو آپ اسٹیج کے قریب آ کر اپنی بچی کو لے جائے۔ سہانا آپ کی بچی، وہ بچی اپنے والد کا نام مشفق بتا رہی ہے، مشفق بھائی آپ اپنی بچی کو لے جائے، مشفق بھائی گیندا باری۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اچھا پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، پہلی بات پر یقین ہو گیا کیا لا الہ؟ آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، ایک ہی آواز سے کہنا اللہ، پورا مجمع بولے، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ جی۔ ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ۔ آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ آفتاب و مہتاب کا بنانے والا کون؟ بولو اللہ۔ سورج و چاند کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ۔ زندے کو مردہ، پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ شروع میں نے آپ سے کہا تھا کتنی باتیں ہم کریں گے؟ 4 بات۔
यहाँ बैठे हैं, जन्नत में भी बैठेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। पहली बात पक्की हो गई, कौन कौन तैयार है? ला इलाहा, यकीन यकीन, बोलो दिल में यकीन, करने धरने वाला कौन? पूरा मजमा साथ में बोले, आज तक जो हुआ करने वाला कौन? अल्लाह। जो हो रहा है हमारे गुनाहों की नहुसत में करने वाला कौन? अल्लाह। आइंदा क्या होगा मेरे को नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, मगर बोलो करने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह। सब कुछ करने धरने वाला। पूरा मजमा मेरे साथ में पढ़े, बहुत अच्छा लगेगा, साथ में पढ़े। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, कुल, ए मेरे मुस्तफा ऐलान कर दो, हुवल्लाहु अहद। पूरा मजमा बोले, हम सब का अल्लाह। आवाज नहीं आ रही, हम सब का अल्लाह। अल्लाहु समद, अल्लाह किसी का मोहताज, अल्लाह को किसी के सहारे की जरूरत है। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह न किसी के अब्बा बने, न किसी के बेटे बने, न जने न जने गए। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। पूरा मजमा बोले ना, अल्लाह की तरह कोई माबूद। तो हम सबका यकीन मजबूत। पहली बात पक्की, तो मैं आऊं दूसरी बात पर। हो गई पहली बात पक्की हो गई, चलो दूसरी बात पर आ जाओ। देखो दूसरी बात के लिए मेरे को ज्यादा लंबा चौड़ा न जाना पड़े, एक साथ में आवाज के साथ बोलेंगे। पहली बात थी ला इलाहा, आवाज नहीं आ रही, ला इलाहा। चलो दूसरी बात पर आ जाओ, मोहम्मदुल, कौन कौन हाथ उठाकर बोले भाई मुस्तफा का दामन। आवाज नहीं आ रही है, मुस्तफा का दामन, मुर्तजा का दामन, मुजतबा का दामन, कलीमुल्लाह का दामन, हबीबुल्लाह का दामन, सफीउल्लाह का दामन। अच्छा पूरा मजमा बोले, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। सही कह रहे हो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। पूरा मजमा मेरे सवाल का जवाब देगा ना इंशाअल्लाह। सिर्फ मैं जो बोलूं वही बोलते जाओ। चलो सवाल जवाब छोड़ दो, सीधे जो मैं कहूं वो सामने बोलना शुरू कर दो। शुरू करो, बोलना शुरू करो। हमारे नबी वो नबी, बोलो ना, हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी। साथ में बोलो, हमारे नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए। सुभान अल्लाह। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? चांद के दो टुकड़े हो गए, आधा इधर हो गया आधा। हुए ना, चांद के दो टुकड़े हुए ना। अच्छा मौलाना आकिल साहब, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज धर्मपुर में पहली मर्तबा आया, हम नबी से मोहब्बत करते, बोलो करते ना, बल्कि ये मत बोलो करते, बोलो करते थे। बोलो बोलो, मुस्तफा से मोहब्बत करते, और अब बोलो करते, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते रहेंगे। क्योंकि हमारे नबी से बढ़कर बोलो ना कोई नबी नहीं, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर नहीं, हमारे रसूल से बढ़कर बोलो ना कोई रसूल नहीं। फिर पूरा मजमा बोले, हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए, बोलो आधा उधर हो जाए। एक दूसरी बात है साथ में, हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी। रात का सन्नाटा छाया हुआ, हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से यूं इशारा करे रात के सन्नाटे में। हमारे नबी पहली मर्तबा उंगली मुबारक से यूं इशारा करे, फिर दूसरी मर्तबा और ऊपर इशारा करे, तीसरी मर्तबा और ऊपर इशारा करे। 1400 सहाबा बैठे रात के सन्नाटे में, सबके सब फरमाते, हमारे नबी उंगली मुबारक से इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं है, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। एक सफर बता रहा हूं, बहुत प्यारा सफर, सुनेंगे सब लोग इंशाअल्लाह। फिर वापस इस बात पर हम लोग आ रहे हैं, इस बात पर वापस आ रहे हैं। बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। एक छोटा सा प्यारा सा सफर मैं आपको बताऊं, और मैं कहता हूं अल्लाह की कसम, ऐसा मुकद्दस सफर कोई नहीं होगा जिसमें तीन, बोलो कितने, तीन, दरमियान में हमारे आका, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दाईं तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक, बाईं तरफ हजरत उमर फारूक। बताओ धर्मपुर वालों, इससे बढ़कर कोई सफर होगा? नहीं। सफर में कौन है? बीच में नबियों के
नबी बोलो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वो अलैहि सिर्फ वसल्लम। हमारे नबी नहीं, अरे बोलो हमारे नबी नहीं, सारे नबियों के नबी वो हमारे नबी, बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसल्लम। अल्लाह ने फरमाया और पूरा मजमा बोलो